हेलो बच्चों, सलाम मसनून, खुश आमदीद हर लफ्ज़ उर्दू में। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। पिछले सबक में हमने कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी का मुताला किया था। आज के वीडियो में कमर जहाँ का लिखा हुआ अफसाना जो ज़ेर निसाब है, कटी हुई शाख, उसको तफसील से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। इस अफसाने में कमर जहाँ ने साइंसी और मादी माहौल में माशरे में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन्हीं मसाइल को अपने अफसानों का मौजू बनाया है। और मादी जैसे घर का माहौल, स्कूल का माहौल, माशरे जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मिलजुल कर एक साथ हम रहते हैं सोसाइटी में। माशरे मतलब सोसाइटी। अक्सर बच्चे यही जो लफ्ज़ होते हैं प्योर उर्दू, इसमें उलझ जाते हैं। आसान लफ्ज़ में बताने की कोशिश किया है। हम अफसाना पढ़ना शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन। हर एक लाइन को हम पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन परेशान नहीं होइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कटी हुई शाख। ठीक है। कितने साल बाद वो अपने वतन वापस आया था। वतन मतलब अपने देश, अपनी जगह। हर चीज़ नई नई और कदरे अछूती अछूती सी मालूम हो रही थी। एक मुद्दत तक बाहर रह जाने के बायस से अब वो खुद अपने वतन के लिए अजनबी सा हो गया था। बायस से होता है मतलब वजह, बाहर रहने की वजह से। मगर इस अजनबीपन में भी अपनेपन का एहसास पिन्हा था। अजनबीपन मतलब बेगाना सा लगता है, लेकिन फिर भी उसमें अपने का एहसास था। वो देर से खुद अपने आप से सवाल कर रहा है, क्या वो सच में अजनबी हो गया है? मतलब वो अपने आप से ही सवाल कर रहा था कि क्या मैं सचमुच में अजनबी हो गया हूँ? शक्लो शबाहत, लिबास और कुछ हद तक गुफ्तगू में वो बदल गया है, लेकिन उसका बातन अंदरून में एक अजीब तोड़ फोड़ मची हुई है। आखिर वो अपने आप को इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा है? बार बार उसका जहन किसी एक सवाल के गिर्द मकड़ी के जाले की तरह घूम रहा है। मतलब उसको एहसास हो रहा था कि इतने दिनों बाहर रहने के बाद जब वो अपने देश वापस आया, अपने वतन वापस आया, तो हर चीज़ अनजानी सी लग रही थी। कपड़े पहनने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, रहने का अंदाज़ तो बदल ही जाता है। ये आप गौर करेंगे, अगर शहर में कोई लोग रहते हैं, जब वो गांव में आते हैं तो उनको थोड़ा अपनापन सा नहीं लगता, अजनबी अजनबी सा लगता है। और उनकी जो शहर की जो रूटीन होती है वो और गांव की रूटीन होती है वो, उसमें बहुत सा फ़र्क हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुश्किल तो, परेशानी तो आती है। आखिर वो इतनी अच्छी सरजमी और ऐसे दिलदार लोगों को छोड़कर क्यों इतने लंबे अरसे तक? क्या अब सच में उसकी हैसियत यहाँ इस टूटी हुई शाख की सी है जो दरख्त से इलाहदा हो चुकी है? मतलब वो इंसान अपने आप से सवाल कर रहा था कि जब इतने अच्छे लोग थे यहाँ पे, इतने दिलदार लोग थे, फिर इनको छोड़ के इतने लंबे अरसे तक बाहर क्यों रहे? ये देख रहे हैं, यहाँ सवालिया निशान है। तो वो अपने आप से ही सवाल कर रहा है, और वो अब अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं उस शाख, टूटी हुई शाख की तरह हूँ जो अपने दरख्त से अलहदा हो जाती है। ठीक है। फिर बोलता है वो आगे, नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर उसको अपने अंदर से आवाज़ आती है, कहता है नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। बड़ी बेचारगी से उसने अपने सर को झटका दिया। होता ना कि कोई बात अगर हम सोचते रहते हैं, फिर एहसास होता है कि नहीं, हम गलत सोच रहे हैं, तो सर हिला लेते हैं, बॉडी को भी जुम्बिश दे देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बात जब हम सोचते सोचते डीप में चले जाते हैं तो ऐसा फील होता है। बड़े से आंगन में आम और शरीफे के पेड़ इस तरह झूम रहे हैं। उसकी बूढ़ी नईफ जाँ बलब माँ सामने की पलंग पर पड़ी खांस रही है और बड़ी हसरत भरी निगाहों से अपने अजनबी होते हुए लखते जिगर के मलोल चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसकी माँ जो पलंग पे लेटी थी, वो अपने बेटे को इस तरह से परेशान और ख़ुद से ही सवाल करता हुआ वो देख रही थी। उसके दिगर अजीज़ व अकारिब भी मौजूद हैं। अजीज़ व अकारिब होते हैं जो अपने रिश्तेदार होते हैं। वो सब कुछ तो है यहाँ उसका, उसका मुनहदम होता हुआ घर, उसकी माँ, उसके अजीज़ व अकारिब, मगर वो खुद यहाँ का नहीं रहा।
मतलब सब लोग थे लेकिन फिर भी उसको अजनबियत सा महसूस हो रहा था। वक्त के एक लंबे सफ़र ने उसे खुद उसके घर में ही बेगाना बना दिया। होता है ऐसा। अब गौर करेंगे, एक ही माँ का कोई बच्चा जो बहुत दिन तक रहने लगे, जब वो घर आता है तो थोड़ा दूरी सा महसूस होता है। ये आप फील करेंगे अपने घर में ही, या जो रिश्तेदार में लोग होंगे तो उसे आप एहसास कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस फीलिंग को। इस पर गैरियत की मेहर इस तरह सबत हो चुकी है कि उसे अपनों के बर्ताव में भी तसना की झलक नज़र आ रही है। वो इस मसनूई ज़िंदगी से उकता रहा है। इसे तलाश है अपने आप की, उस अपनेपन की जिसे बरसों पहले वो खुद इसी दहलीज पर छोड़ गया था। वो पुराने दिन याद कर रहा था जिसे वो बरसों पहले यहीं छोड़ गया था। वो अपना याद कर रहा है और एहसास कर रहा है। अपनापन ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किस कदर ज़रूरी है, इस बात को उसने पहले तो कभी महसूस नहीं किया। मतलब वो था यहाँ पे, सब लोग थे, उसके अपने रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी उसको अजनबियत सी लग रही थी, उसे अपनापन नहीं लग रहा था। लेकिन एक लंबे अरसे तक मशीनी ज़िंदगी गुजारने के बाद किसी चीज़ की कमी का एहसास इस तरह सुहान रूह बनाकर वो हर आशाइश को लम्हों में भूल गया। ये जो एहसास उसके पास था कि हम अजनबी हैं यहाँ पे, लेकिन जब वो मशीनी ज़िंदगी बाहर गुजारा, बाहर रहना क्या है, बस काम 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 कीजिए। वहाँ पे न माँ मिलेगी, न वो मोहब्बत मिलेगी, अपनायत मिलती है। पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन वो अखलाक, वो मोहब्बत, वो अपनायत नहीं होती है। एक बच्चे को भी आप आसानी से जाके उसका प्यार नहीं कर सकते हैं, आप बस उसको दूर से देख सकते हैं, ये माहौल होता है। इसे वो दिन भी याद था जब वो अपनी जानी पहचानी दुनिया को खबरदार कहकर एक दिन देखी दुनिया की तरफ परवाज़ कर रहा था। परवाज़ कर रहा था मतलब उड़ रहा था, जा रहा था। उस वक्त उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, यार अब तक तुम तालाब के मेंढक बने रहे, बाहर निकल कर देखो दुनिया कितनी हसीन है। क्या तुमने आला तालीम और ऊंची डिग्रियां इसीलिए हासिल की हैं? सुबह शाम तक चप्पल तोड़ते रहो। उसने विदेशी दोस्त को इस मशवरे का पुरजोश इस्तकबाल किया और उस दिन वो बेहद खुश था जब उसका वीज़ा बाहर जाने के लिए आ गया था। यहाँ ये बताया जा रहा है कि उसके एक दोस्त थे जो विदेशी थे, वो बार बार इसे कह रहे थे कि तुमने इतना आला तालीम हासिल किया और ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल की हूँ, क्या यहीं रहने के लिए, यही चप्पल तोड़ने के लिए सुबह शाम? बाहर जाओ और बहुत पैसा कमाओ। फिर किसी तरह से वहाँ उसका वीज़ा लग गया और वो आगे जाने की सोच लिया। वो इस बस वो इस मंज़र को भी नहीं भूला है जब वो एयरपोर्ट पर अपने जहाज़ का इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त उसके सामने एक हसीन दुनिया आबाद थी और वो जम हुआ हवाओं के दोष पर झूला झूल रहा था। अचानक ज़िंदगी कितनी सबक रफ्तार, कोमल और पुरकशिश बन गई थी। ज़िंदगी का सारा बोझलपन न जाने कहाँ खो गया था। जहाज़ के उड़ान भरते ही वो सातों आसमान की सैर करने लगा था। ज़िंदगी का सारा बोझलपन न जाने कहाँ खो गया था। जहाज़ की उड़ान भरते ही वो सातों आसमान की सैर करने लगा था। कैसे कैसे रंगीन ख्यालात उसके जहन में फिल्म स्क्रीन की तरह मिनटों में सीन बदल रहे थे। जब आप सोचना शुरू करते हैं तो ऐसा ही होता है, बोलते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना। तो जब आप सोचेंगे, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसी पे ये एहसास कीजिए कि हम एक एक चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं और पूरा याद कर लेते हैं तो हमको 98 99 नंबर तो आ ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो और अगर हम पढ़ लेते हैं, 10th में बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो हम 110 में आ सकते हैं। फिर हमको ट्यूशन की तरफ से या फिर अपने टीचर की तरफ से हमको अवार्ड दिया जाएगा, गांव के मोहल्ले के लोग आएंगे, हमको बधाई देंगे, हमको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। सोचिए ये कितना अच्छा एहसास होता है। तो वही एहसास था उसके साथ भी कि वो जब पढ़ाई पूरी कर चुका था तो आगे कमाने का, आगे की ज़िंदगी का वो भी सोच रहा था। अपनी नहीफ़ो नातवा माँ
بیمار والد کو بھی چھوڑنے کا اسے ذرا بھی غم نہیں تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی، کمزور تھی اور بیمار بھی تھی، اور اس کے والد برے تھے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑنے کا ذرا بھی غم نہیں تھا۔ اسے تو آگے کی چکا چوندھ کی زندگی نظر آ رہی تھی، تو پھر اپنے بڑوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کا خیال کیسے رہتا؟ بچپن کے دوست سب شناسا چہرے اچانک اجنبی بن گئے۔ جو بھی بچپن میں اس کے ساتھ پڑھے، ساتھ کھیلے کودے، سب اجنبی بن گئے۔ سب کو بھلا کر کے وہ باہر جانے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں کلیلیں بھرنے لگا ہے۔ اس کے احساس ہو رہا تھا کہ اب ہم کھلی فضا میں جا رہے ہیں ہوا کھانے، یہ تو قید والی زندگی ہے۔ خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہوسٹس جب اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ سجائے آئیں تو اسے لگا جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں جو من سلوا کے ساتھ اس کے میزبانی کر رہی ہیں۔ اسمارٹ پلین میں تو ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہے نا، وہ واقعی بہت خوبصورت اور بہت اسمارٹ ہوتی ہے۔ ان کا جو ڈریسنگ سینس ہوتا ہے یا پھر ان کا جو بھی انداز ہوتا ہے بولنے کا، وہ واقعی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اس سے وہ بس محسوس ہی کر رہا تھا۔ اس نے اس کے دست نازنین سے پلیٹ لیتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ دست نازنین مطلب نازک ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ وہ ایئر ہوسٹس جو پلیٹ بڑھا رہی تھی تو اس سے وہ لیا اور کنکھیوں سے اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا، کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ لکھ کے جب قابل بنیں گے، بڑے بنیں گے، تو جہاز پہ سفر کرنے کا موقع ضرور ملے گا، تو غور کیجیے گا۔ وہ لوگ ایسے ہی ہوتی ہیں، یا فلموں میں، ڈرامے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا۔ کیا اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ وہ تو پوچھتی ہی ہے بہت خوبصورت انداز میں۔ ایک بار مجھے بھی یہ موقع ملا ہے دیکھنے کا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں نہیں، ہاں ہاں، اور پھر خود ہی اپنے اس بکھلاہٹ پر بڑی بری طرح جھنپ گیا۔ وہ نروس سا ہو رہا تھا وہ خوبصورت لیڈی ایئر ہوسٹس کو دیکھ کے۔ اس کے دل میں لمحہ بھر اس دلنواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوتی رہی، لیکن پھر اس مسکراہٹ کی اصلیت اس پر واضح ہو گئی۔ اسے یہ لگا کہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ جب وہی ایئر ہوسٹس اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بوڑھے پیسنجر سے بھی اسی دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھی۔ اسے لگا کہ شاید ہمیں ہی دیکھ کر کے اتنے خوبصورت انداز سے ہم کو دیکھ رہی ہے اور ہم سے بات کر رہی ہے۔ جب اس کے بازو والے سے بھی وہی انداز میں بات کی تو اس کو لگا نہیں، یہ تو اس کا کام ہے۔ اوہ، یہ تو ادائیں جلوہ عام ہے جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا۔ پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ جلوہ عام ہے، یہ مطلب ان کی یہ ادائیں جو ہیں سب کے لیے ہیں، ہم نے اسے مخصوص سمجھ لیا، مطلب اس نے سمجھ لیا کہ صرف یہ میرے ہی لیے تھا۔ اپنی شخصیت کا صحرا سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا پرفریب ہوتا ہی ہے۔ جو ایڈولیسنس پیریڈ ہوتا ہے نا بچوں کا، تو وہ تو پڑھائی لکھائی کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ پڑھ لکھ کے کامیاب ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ کوئی آپ کی طرف مسکرا کے اگر دیکھ لیا تو آپ کو اچھا فیل ہوگا۔ منٹوں میں آسمان پر اور منٹوں میں زمین پر جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، اس بات کی تمیز اس عمر میں ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک رنگین اینک چڑھی ہوتی تھی اور وہ ہر شے کو بس اسی اینک سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا وہ سیدھا سادہ آدمی جو اگر سامنے والا جھوٹ بھی بڑی صفائی سے بول رہا ہو تو اس کو سچ ہی سمجھ میں آتا ہے، تو وہی اسی طرح کا اس کو بھی کچھ ایسا رہا ہوگا۔ ہر کوئی پہ یقین کر لینا۔ بدیس پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا۔ گرد و بیش کو رنگین اینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی اینک کا شیشہ میلا ہونے لگا۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنے اینک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تھا تاکہ وہ پہلے ہی چمک واپس آ جائے، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کے بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اینک کو جوڑا گیا ہے، اس کی جو زندگی کی حقیقت تھی
اس سے، اور اس کی جو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت تھی اس سے، کہ وہ پہلے تو ہر کوئی کو سیدھا اور سچا سمجھ لیتا تھا، ہر پہ یقین کر لیتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے پھر وہ دنیا داری کو سمجھنے لگا تھا۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز چھنا کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی اور اس کی ساری کرچیاں اندر ہی اندر چبھتی چلی ہی جا رہی ہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی کا مسکن بن گیا تھا اس کا دل اور دماغ۔ بے چینی اس کے اندر ہونے لگی تھی اور عجیب سی کیفیت اس کو ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پنڈولم کی طرح جھولتا محسوس کرتا۔ پنڈولم کسے بولتے ہیں؟ گھڑی میں جو وہ گھنٹہ ہوتا ہے نا، جو ہر گھنٹے میں ہر آور میں ٹن 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 بولتا ہے، اسی کو پنڈولم بولتے ہیں۔ لامحدود فضاؤں میں معلق زمین سے منقطع اور آسمان سے دور۔ یا الہی، یہ کیسا جہاں ہے! باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے، لیکن اندر کی آتما کھوجے نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے، وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن بے قرار رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی۔ وقت ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے۔ تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسے حیرت ہوتی ان ہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے۔ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا، جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا۔ مطلب اس کی جو کمپنی میں اسد اس کا ایک دوست تھا، اس سے انہوں نے کوئی پوچھا، یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے، مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیا اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ جب بہت وقت گزر گیا تب اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ تو صرف ماضی اور حال میں جی رہے ہیں، فیوچر کی تو سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ اس کو فکر ہونے لگ گئی۔ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو۔ یہاں کے لوگ شاید اتنے ہی حساس نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں؟ یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ممکن ہے، اسد نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کی سرد مہری نے اس کی اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ اسد اس کو بولتا ہے کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جسے بڑے سلیقے سے چھپا رہا تھا۔ کچھ الفاظ جو ہے نا مٹے ہوئے، اس کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس اگر کتاب ہوں گی تو آپ کتاب میں میرا ویڈیو سننے کے بعد ایک بار ضرور ریڈ کریں، پڑھیں اسے ضرور، اس چیپٹر کو۔ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے دوست ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا۔ وہ سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے۔ پھر الصبح ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہ کر پاتے۔ بیوی کی مسکان کی معنویت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے، گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر گھر کی ساعت اندر کا ہر لطف احساس بھی ظاہر ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کراہتا، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ یہ سوال ہم آپ سے بھی کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ سے، آپ بچوں سے بھی کر رہے ہیں کہ کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہے؟ اور اگر ہے یا نہیں ہے، آپ اس کا ہمیں کامنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے۔ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا، فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشنز، کار، ویل فرینڈز، مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا، لیکن اکثر راتیں اس کی فوم کی آرام و مسہری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی تھی۔ مسہری مطلب بیڈ۔
فو مطلب گدا۔ جب بھی کبھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مزمحل سا رہتا۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر، اب بتائیے اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کی علالت کی اطلاع ملی مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا۔ بتائیے ایسا پیسہ کس کام کا جو والد انتقال کر جائے، بچہ آ نہ سکے، ماں کے دکھ میں پریشانی میں رہ نہ سکے اپنے پریوار کے ساتھ۔ لیکن یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزار چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ سہم رہا ہے، ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے بنا زیادہ راہ کے ہی رختے سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسا دل کرنے لگتا ہے، ایسا احساس ہونے لگتا ہے کہ نہیں، چھوڑ دو یہ سارے پیسے کمانا، یہاں پہ جب محبت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کوئی اپناپن نہیں ہے تو صرف پیسہ کما کے کیا ہوگا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ بہت ہو جاتا ہے، جب آپ پیسہ کما لیتے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میرے پاس لوگ ہوں، میرے پاس ہم کو پیار کرنے والے، ہماری قدر کرنے والے لوگ ہوں۔ لیکن وہاں تو صرف پیسہ تھا، نہ قدر کرنے والے کوئی تھے اور نہ پیار کرنے والے کوئی تھے۔ وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے خراب بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں۔ گھر تو اسی کا تھا، لیکن اتنے عرصے باہر رہنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ لیکن گھر تو انسان سے ہوتا ہے، گھر تو آدمی سے ہوتا ہے نا، گھر تو وہی تھا، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے ان کا اخلاق، ان کا محبت ان کے لیے اور ان کا اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑا الگ ہو گیا تھا۔ دوری جب ہوتی ہے نا تو رشتے میں فرق آ جاتا ہے، رشتے کی گہرائی میں فرق آ جاتا ہے۔ جو پاس ہوتے ہیں، جو نزدیک رہتے ہیں، ان سے ماں باپ کا بھی لگاؤ زیادہ بن جاتا ہے۔ در و دیوار کی ساخت تو وہی ہے، آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہیں، مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گئی ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس کی نگاہیں اوپر کیں تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا۔ بہت سوچ فکر میں جب وہ پڑا ہوا تھا، جب اس اوپر نظر اٹھا کے جب دیکھا تو اسے یہ لگا کہ ہمارے سر کے اوپر جو چھت تھا وہ بھی غائب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا قمر جہاں کا لکھا ہوا افسانہ کٹی ہوئی شاخ۔ اسی پس منظر سے متعلق ہے، جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے۔ خلیجی ممالک مطلب بدیش، گلف کنٹری جیسے سعودی عربیہ ہو گیا، UAE ہو گیا، قطر ہوا، یہ سب کیا ہے؟ خلیجی ممالک ہے، گلف کنٹری ہیں۔ ممالک مطلب ملک کی جمع ہے ممالک۔ روپیہ تو خوب کما لیتا ہے، لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، اسی کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں موجود ہے۔ جب ہم خوب کامیاب ہوتے ہیں تو پیسے کمانے کا ذریعہ بھی آسان ہو جاتا ہے، تو اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے لیے کڑی محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کو اگر باہری دباؤ ہے کہ پڑھنا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب بچے خود سے انٹرنل موٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں، اندر سے ان کی اچھا نہیں ہوتی ہے ان کے ہم کو نہیں سچ میں پڑھنا ہے، تب تک کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ بچے کو خود ہی موٹیویٹ ہونا پڑتا ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے اور دل سے پڑھنا ہے، ماں باپ کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنا ہے، اپنے لیے پڑھنا ہے، اپنی زندگی کے لیے پڑھنا ہے، اپنے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے پڑھنا ہے، تو پھر اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی اگر منع بھی کرے گا تو وہ تب بھی پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم نے قمر جہاں کا لکھا ہوا افسانہ کٹی ہوئی شاخ کو پورے ڈیٹیلز میں لائن بائی لائن پڑھا ہے۔ اس میں اگر کوئی پریشانی اگر ہے، سمجھنے میں کوئی دقت ہوئی ہے تو آپ ہم سے کامنٹ کر کے پوچھیں، انشاءاللہ میں اس کا ضرور جواب دوں گی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔